آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ شیفیلڈ کے کونسلر صاحبان موجود ہیں۔ انہوں نے یہاں پر اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کیا، دوسری کمیونٹی کے لیے کیا کیا، اور کونسلر کیوں بنے، اور سیاست میں جو آئے تو کس لیے آئے، یہاں کی سیاست اور وہاں کی سیاست میں کیا فرق ہے، ان کونسلروں سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ابرار صاحب کی طرف پھر جاؤں گا کہ ابرار صاحب، یہاں پر جو آپ سیاست کرتے ہیں یہ کون سی سیاست ہوتی ہے؟ پاکستان کی سیاست سے اس کا کتنا فرق ہے؟ یہ کوئی عملی سیاست ہے یا زبانی یا گفتگو کی سیاست ہے یا بالکل پاکستان کے جیسی ہے؟ شاہ صاحب، سیاست ہی ہے، لیکن یہاں کے کچھ دستور ہیں اور اصول ہیں کہ اگر آپ پالیٹکس میں آتے ہیں تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، جس طرح میں ایک لیبر پارٹی کے اندر ہوں اور جو اور ساتھی مختلف پارٹیز میں، لیکن اگر آپ اپنی کمیونٹیز میں ایکٹیولی انوالوڈ ہیں یا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور آگے آئیں گے اور اس کا جو پھل ہوگا آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کونسلر کا رول کیا ہے۔ کونسل کا رول جو کمیونٹی کے اندر اور جو کونسل کے اندر رول ہوتا ہے، دیکھو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، کنسٹیٹیوئنٹس کو ہم کہتے ہیں، ہاؤزنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، پلاننگ کے ایشوز ہوتے ہیں، سوشل سروسز کے بہت بڑے ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں، ڈسیبل کے اڈاپٹیشنز ہیں، پلاننگ کے ایشو ہوتے ہیں، یہ آپ کے جو لوکل ہاؤسنگ ہوتی ہے، جو آپ کے ایکسٹینشنز ہوتے ہیں یا مکان بناتے ہیں، پولیسنگ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لائسنسنگ کے ہیں، جنرل لائسنسنگ اور ٹیکسی لائسنسنگ، وہ بھی کونسل کے تھرو ہوتی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کونسل ٹیکس کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی لوکل کونسل کرتی ہے۔ یہ آپ کو سب کو، آپ کو لسنر کو اس کی سمجھ آنی چاہیے کہ کونسل کا کیا رول ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو موجودہ کٹس ہو رہے ہیں ملک کے اندر، جو ملک کا جو بجٹ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 95% جو بجٹ ہوتا ہے ملک کا، جو لوکلائز اس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ لوکل کونسل کے تھرو ڈیلیور ہوتا ہے۔ تو لوکل کونسل کا ایک بہت بڑا رول ہے اپنی لوکل کمیونٹی کے لیے، اور یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ہاؤس آف کامن میں یا ہاؤس آف لارڈ میں۔ تھینک یو۔ ایک سوال کی طرف ہم جائیں گے ناظرین، کہ ایک سوال جو ہے آڈینس کی طرف سے آ رہا ہے، آڈینس کی طرف سے سوال ہم لیتے ہیں۔ میں بھائی ابرار صاحب سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی جب کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے تو حلف لیتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، داخلہ ہو یا خارجہ ہو، آپ کو ان کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن ایز اے مسلم کمیونٹی لیڈر ان ڈفرینٹ ایریاز، تو پھر آپ کے جب اتفاق کا مسئلہ آتا ہے، مسلم کمیونٹی کا مسئلہ آتا ہے، تو کیا آپ لوگ پھر اتحاد تو نہیں کر پاتے؟ چونکہ ہر جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہتر تو نہیں ہو سکتی، کچھ پالیسیاں اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو جب وہ مسئلہ آتا ہے جو متنازع ہو، تو وہاں آپ کیسے کمپرومائز کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے؟ یہ میرا آپ سے کویشچن ہے۔ اس سوال کا جواب جی کونسلر صاحب آپ سے انہوں نے کہا ہے تو آپ ہی جواب دیں۔ بالکل دوں گا، بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ دوں گا کہ جب ہماری ڈسکشن ہوتی ہیں کہ اس قانون سازی ہم کریں گے یا اس پر بات کریں گے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ شیفیلڈ کے اندر کسینوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ شیفیلڈ کے اندر کسینو 24 آور کسینو بنانی چاہیے۔ میں نے اپنے گروپ کے اندر، اور میرے ساتھ کوئی اور ساتھی بھی تھے، میں نے کہا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں اس پر ووٹ نہیں کروں گا، اور میں اس ووٹ پر ابسٹین کروں گا یا میں چیمبر سے باہر چلا جاؤں گا۔ کہ ہمارا چیمبر ہوتا ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، میرا 2008 یا 2009 کا یہ مسئلہ ہے، مجھے تاریخ یاد نہیں۔ تو ایسے واقعے کافی آتے ہیں جس میں ہم بولتے ہیں عراق کا مسئلہ جو تھا، عراق کے حوالے سے پارٹی کے اندر کافی ڈیبیٹ تھی کہ لیبر پارٹی کا دور تھا اور موشنز پیش ہو رہی تھی اپوزیشن کی طرف سے، جو کچھ ہو رہا تھا، تو میں نے اپنے کانشیس سے، جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے اسے آپ سب کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر میں ووٹ دوں گا یا نہیں دوں گا یا میری کیا فیلنگ ہے، وہ آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے۔
اگر آپ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں گے تو آپ پارٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ اس کو کہتے ہیں کولیکٹیو رسپانسبلٹی آپ کو اٹھانی پڑتی ہے. یہ لیبر پارٹی میں بھی ہوگا, لیبر ڈیموکریٹ پارٹی میں بھی ہوگا. سو ہم سب کو پارٹی کے قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے, لیکن اس کے اندر لیکن بھی ہے, وہ لیکن یہ ہے کہ جب موقع ہوتا ہے آپ کا, آپ اس موقع سے ضرور بولیں اور اپنے کانشیس کو آپ کلیئر کریں. اور اس وقت ہم ایک اور سوال کی طرف جائیں گے, آپ اس کا جواب دیں گے کونسلر معروف صاحب. دیکھو السلام علیکم, جو بڑا اچھا سوال ہے آپ نے کیا. دیکھیے ای ڈی ایل انگلش ڈیفینس لیگ, جس طرح میں نے پہلے کیا کہ اینی آرگنائزیشن, چاہے وہ ای ڈی ایل ہے, چاہے وہ الماجرون ہے, چاہے وہ نارتھ ایسٹ انفیڈل ہے, چاہے وہ برٹش نیشنل پارٹی ہے, ان کو انڈر دا فریڈم آف ڈیموکریسی ان کو موقع ملنا قانون کے لحاظ میں موقع ملتا ہے. So they get the permission under the system that we have under government in this country. We representation to the police. Representation was made by the member of parliament to the home secretary. Representation was made within the council. Lekin jis time maine kya, there was 5 days notice basically. EDL was planning on coming to Rotherham. Now in those 5 days, police's best assessment. Police ne assessment kiya, unhone kya, we can cope with the football match, Rotherham United. We can cope with 2 demonstrations. We can cope with the town centre being open. Police never objected to any single argument that was put forward. They said with 800 police officers, لیکن دیکھیے ایک منٹ, 800 پولیس آفیسر انہوں نے allocate کیا سیٹرڈے کے دن میں ای ڈی ایل کی ڈیمونسٹریشن میں. They said with 800 police officers we can cope with any protest. ای ڈی ایل نے کیا, there will be 200 to 300 ای ڈی ایل demonstrators rather میں آئے on Saturday, 300. With 300 we can cope. لیکن دیکھیے ای ڈی ایل came, within 1 hour they came, they did their protest and they went. Within 1 hour, by 1:30, 2 o'clock, Rotherham Town Centre was clear of EDL. میں یہاں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پولیس اسٹیٹ ہے. نہیں پولیس اسٹیٹ نہیں, لیکن پولیس نے اگر فیصلہ کیا, نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پولیس نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو اجازت ہے تو وہ نکالیں. پولیس ریپرزنٹیشن کہاں گئی؟ پولیس دیکھو, ہم نے کونسل کی طرف ہم نے آبجیکشن کی ہے, لیکن پولیس کونسل کچھ نہیں کر سکتی. یعنی کہ یہی دوسرے لفظوں میں تو یہ ہے نا کہ اگر پولیس نے ان کو اجازت دے دی ہے تو کونسل جو ہے, سٹی کونسل کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. دیکھو پولیس, جیسا میں نے آپ نے کیا تھا ایٹ دا بگننگ, پولیس میک دی سیفٹی ڈیسیجن. پولیس میک دا سیفٹی ڈیسیجن. پولیس اسٹیٹ کی بات نہیں ہے, سیفٹی ڈیسیجن کر دی ہے نا, لیکن اجازت کس نے دی؟ اسد ڈنڈا چاہ کے سیکورٹی پٹرول کرنا ٹاؤن سینٹر میں, پولیس سیکورٹی پٹرول کرتی ہے نا. پولیس میک ریکمنڈیشن ٹو ہوم سیکرٹری, ہوم سیکرٹری لکس ایٹ دی انفارمیشن, ہوم سیکرٹری میکس اے ڈیسیجن, ول اٹ بی سیف for the demonstration to take place. If no, then there's no demonstration. جی میں کونسلر شفق صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے وہ بھی کوئی رول پلے کر سکتا ہے کہ اگر شیفیلڈ کے اندر کل کو آ جاتے ہیں, نیشنل فرنٹ والے آ جاتے ہیں یا ای ڈی ایل والے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم جلوس نکالنا چاہتے ہیں, تو پولیس تو ان کو فوراً کر دے گی, اجازت دے دے گی کہ بھائی ٹھیک ہے اجازت ہے, کہ کیا کونسل روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی؟ ہر آدمی کو اجازت ہے ڈیمونسٹریشن کے لیے, وہ نہیں دیکھتے ہوئے آپ کون ہے کون نہیں, لیکن جو پولیس ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا سیکورٹی رسک کیا ہے. الٹیمیٹلی اگر جس طرح معروف صاحب نے بتایا کہ رودرم میں اتنے حادثے نہیں ہوئے, سو یہ پولیس کی جو ہے وہ ان کے کام سے ہے. لیکن اگر وہ دوسری طرف جائیں تو وہ اگر ٹوٹلی ڈیزاسٹر ہوتا, وہاں پہ جانے بھی جاتی, تو رسپانسبل کاؤنسل نہیں ہوں گی, وہ پولیس ہوں گی. سو دے ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی سیریسلی. اور اس ملک میں سیاستدان جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر ایشو میں نہیں شامل ہو سکتے. آپریشنل پولیسنگ میٹرز ہیو ٹو بی لیفٹ ٹو دی پولیس سروس. ہم جو ہے اسٹریٹجک ڈائریکشن دے سکتے ہیں, بجٹ ریسورسز پولیس اتھارٹی کر سکتی ہے, نیا جو کمشنر الیکٹ ہونے والا ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن جو ڈے ٹو ڈے پولیسنگ ہے ہمارا کوئی حق نہیں اس میں دخل اندازی دینے کے لیے, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر ہم دخل اندازی دیں گے تو جب یہ نقصان ہوں گے, جانے جائیں گی, تو وہ پولیس کو کہیں گے یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے, انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا ہے, جس طرح ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے, رائٹ. لیکن سو الٹیمیٹلی پولیس are responsible for the health and safety and well-being of people in this country, and that's how it should be. کیونکہ ہمارے جو پاکستان میں, انڈیا میں, دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ٹو مچ ہوتی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک اس جتنا یہ ڈیفیکلٹ ہمارے لیے ہے کہ ای ڈی ایل یہاں پر جلوس کرے گی, نیشنل فرنٹ, وی ہیو ٹو کین ایکسیپٹ دیٹ ان دا سینس دیٹ یہاں اس ملک میں اگر پابندیاں لگیں گی تو ہر آدمی پہ لگیں گی. اگر ہم جلوس نکالتے ہیں عید میلاد النبی کا, وہاں پر بھی لوگ آبجیکٹ کر سکتے ہیں.
So یہ صرف نہیں کہ ایک طرف وہ آئیں گے ہم ہمیشہ آبجیکٹ کرتے رہیں گے اور ہمارے طرف نہیں آواز نہیں اٹھانے والے نہیں ہیں, وہ بھی آواز اٹھائیں گے. سو وی ہیو ٹو گیٹ اٹ ان بیلنس. وہاں پر آئیں 1-2 گھنٹے کے لیے, ہمیں انہوں نے تکلیف دی ہے بے شک, لیکن وہ چلے گئے ہیں. ان کو جو چاہیے تھا کہ وہاں پر ہنگامہ ہو برفری کی طرح, وہ ان کو نہیں ملی. یہاں پر تھینک یو, یہاں پر یہ بات ہے کہ ہر ایک کو آزادی ہے جلوس نکالنے کی, اور یہی وجہ ہے کہ عید میلاد النبی ہو یا مختلف جلوس مسلمانوں کے, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. ایک اور آڈینس کی طرف سے سوال آ رہا ہے, ہم ان کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم. While my question is on education, and I want to ask the panelists what the opinion is on parliamentarians, MPs that have a responsibility to represent their constituents. And my experience comes from myself as a student that's just graduated university this year, who can't find a job and now wants to go on to continue an extended degree, otherwise known as PhDs and further education. And while I'm studying my options, I have to work. I'm a self-employed taxi driver on Friday, Saturday, Sundays. I have a busy lifestyle. What do the panelists think to me wanting to go back into university and then finding now a fee of £9,000 a year? Where am I supposed to afford this from? And why MPs like Nick Clegg, who are the Deputy Prime Minister for this country, who promise voters and promise constituents no tuition fees and educating our youth, where is their promises now? بہت اچھا سوال کیا انہوں نے, اور اس کا جواب میں آپ دونوں حضرات سے لینا چاہوں گا. پہلے ابرار صاحب بولیں کہ سوال یہاں یہ ہے کہ ٹیوشن فیس جو اس وقت لاگو ہے اور اتنی مہنگائی, یعنی کہ وہی ایک دور پلٹ کے آ رہا ہے کہ بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچے تو پڑھ سکیں گے, غریبوں کے لیے تعلیم مشکل کر دی جائے, صرف اس لیے کہ شاید گریجویشن کی ریشو زیادہ ہو گئی ہے, یا کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بہت اچھا ایک سوال ہے, اور جو سوال کیا گیا ہے, میں کہتا ہوں کہ صرف اگر میں کہہ دوں کہ میں معذرت چاہتا ہوں یا میں معافی مانگتا ہوں تو مجھے معاف کر دو, تو ایسے بات نہیں چلتی. جو لوگ الیکشن میں کھلتے ہیں اور جو وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے, اور پارلیمنٹیرین پر ایک بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ الیکشن کے دوران جب ان کا انتخابات ہوتا ہے تو اس میں جو وہ اپنا مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں تو اس مینیفیسٹو کے مطابق چلنا چاہیے. کیا کہ نک لیگ کا نام کوشچن میں آیا ہے, یہ میں کہوں گا کہ نک لیگ صاحب نے تو صرف ایک ناصر صاحب کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا, لیکن پوری برطانیہ کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ جب وہ پلیج دیتے تھے کہ میں اس پورے جو ٹیوشن فی ہے اس کو ختم کروں گا یا اس کو ریڈیوس کروں گا, اور اس کا ایک وعدہ کیا تھا, تو اس کے مطابق تو بالکل فیل ہوئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ ایک قدم اور آگے گئے, اور کتنے قدم اور آگے گئے ہیں کہ اس ملک کی جو صورت پولیٹیکل, انہوں نے کہا تھا کہ میں پولیٹیکل ایک ریفارم لے کے آؤں گا. مجھے تو کوئی بتا دے کہ اس کے پولیٹیکل ریفارم کون سے لے کے آئے. ایجوکیشن کے لحاظ سے جو سوال کیا گیا ہے, یہ 9,000 پاؤنڈ کی جو سوال ہے یہ بالکل ایک ذاتی ہے اور ایک ظلم ہے, لیکن جو پلیج کی گئی تھی وہ بالکل بروکن ہے. پاکستان کی سیاست جو ہم جانتے ہیں بڑے قریب سے, وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک پارٹی زیادتی کر رہی ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ پارٹی چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. مثال میاں صاحب پیچھے ہٹ گئے, مختلف ہوتا رہتا ہے. یہاں پر تو آپ اگر یہاں پر دیکھا جائے شیفیلڈ کے اندر تو لیبر کی حکومت ہے کونسل کے اندر, اور جو حکومت ویسے فیڈرل حکومت چل رہی ہے وہ یہاں پر چل رہی ہے لبڈم کی اور کنزرویٹو کی, دونوں پارٹیوں کی مل کے کولیشن پارٹی چل رہی ہیں. ان کے بنائے ہوئے فیصلے جتنے بھی ہیں کہ اتنے کٹس کریں گے, اس کے اوپر تو آپ کٹس کر کے دے رہے ہیں, اس کے اوپر تو آپ نے ہنگامہ آرائی نہیں کی, کوئی نہیں کیا کہ ہم یہ کٹس نہیں دیں گے, اور اپنے شہر کے اوپر اتنے کٹس برداشت کر لیے. ایک طرف آپ ان کو یہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف مخالفت, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. شاہ صاحب جو بجٹ ہے وہ ان کے پاس ہے, اور اس بجٹ میں آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں کریں گے بھی نہیں. لیکن وہ آپ نے کون سا شعبہ ہے زندگی ہے جس میں کٹس نہیں کیے اور ابھی بھی کٹس کا ہمیں نہیں, ہمارے پاس جو کٹس ہیں ان کو ہم کس طرح مینج کریں گے یہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ ان کے جو کٹس ہیں اتنے سیویر ہیں کہ پچھلے سال 80 ملین تھے, اس سال تقریباً 50 سے 60 ملین اور ہوں گے, اس کے بعد 50 سے 60 اور کٹ کیے ہیں نا شیفیلڈ میں. نہیں, کاٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے, لیکن ان کا خزانہ ان کے پاس ہے. ہم کیسے کریں گے اگر ہم بجٹ کو بیلنس نہیں کریں گے؟ تو وہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. جب چیف ایگزیکٹو بجٹ کو بیلنس کرے گا تو آپ کٹس نہیں دیکھے, اس کو اس سے بھی زیادہ کرنا پڑے گا کہ وہ آپ سے رسپانسبل نہیں ہے. ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, ہم عوام سے رسپانسبل ہیں.
عوام کے رسپانسبل ہیں. جی آپ سے معروف صاحب یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کٹس کا کیا مسئلہ ہے, کیوں اتنے کٹس ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ بھی متفق ہیں, کوئی جلوس نہیں, کوئی جلسہ نہیں, کوئی اس کی مخالفت نہیں ہے کہ یار حکومت جو اتنے کٹس کر رہی ہے اس کی ہم مخالفت کریں؟ شاہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہم کٹس کو کسی صورت میں بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں. کونسل شفاق محمد صاحب وہاں پر موجود ہوتے ہیں کونسل کے اندر جب اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ہمارے جو ممبر آف پارلیمنٹ سے جب وہ آواز اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ آواز پہنچتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو سیاست ہے اس سیاست کا سب سے جو بڑا محور ہے وہ عوام ہونے چاہیے. لیکن جو موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف دا پیپل نہیں ہے, گورنمنٹ بائی دا پیپل نہیں ہے, اور گورنمنٹ فار دا پیپل نہیں ہے, بلکہ گورنمنٹ جو ایسی ہے وہ ملینئر کی گورنمنٹ ہے اور انہوں نے اس کو بنایا اور اسی کے لیے وہ کام کرتے ہیں. سو ایسی صورت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ ملینئرز کے اتنے ووٹس تھے کہ انہوں نے ان کو لے آئے. بالکل ان کو لے آئے, اور یہ بہت بڑا ایک طبقاتی جو ایک وار ہے, ایک جو جنگ ہے, وہ آئیڈیالوجیکل جو وار ہے وہ جاری ہے. اور اس کی میں آپ کو مختلف مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو ٹوری جو گورنمنٹ ہے موجودہ گورنمنٹ اس نے کس طرح نارتھ کو اور ساؤتھ کو کیسے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اور جہاں جہاں پہ ان کی اپنی کونسلز ہیں ساؤتھ کے اندر, جیسے ایسکس ایک جو کونسل ہے, ایک سسکس کونسل ہے, اس کے اندر انہوں نے ان کی اپنی ٹوری کونسلز ہیں. ٹوری کونسلز کی وجہ سے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی کٹس نہیں آئے. آپ سوچیے کہ جو فائر سروس ہے وہ جو کٹس کو سویر کٹس کو فیس کر رہی ہے, لیکن پولیس کر رہی ہے. لیکن آپ ساؤتھ کے اندر اگر چلے جائیں تو وہاں پہ جو فائر سروسز ان کے اوپر کوئی کٹس نہیں ہے. لیکن مجھے اس وقت میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب میں کونسل شفاق محمد صاحب کو کونسل کے اندر دیکھتا ہوں فرنٹ سیٹ پہ کہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے نا اتنی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوئے ہیں. لیکن اس وقت میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ان کی پارٹی کے کونسلرز اٹھ کے وہ ٹوری کٹس کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ٹوری گورنمنٹ کی جتنی پارٹی ان کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. جی بالکل, ہم ایک ٹوریز کے کٹس کی طرف جائیں گے اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک کویسچن کی طرف ہم جائیں گے, عوام کی طرف سے سوال کے کونسلرز حضرات سے اور لبرل کے. جی بولیں. کہ یہ جو ہمارے اسلام کے بارے میں, ہمارے نبی کے بارے میں فلم بنی ہے, اور ہمارے کافی حضرات ہیں جو لارڈز بھی ہیں, ایم پی بھی ہیں, انہوں نے اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جیسے ناصر صاحب نے بات کی ہے تعلیم کے بارے میں, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اسپیشلی پبلک کے ساتھ. اور میرا اپنا ذاتی ویو ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں نواز شریف اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے حکومت چلا رہے ہیں, اسی طرح کنزرویٹیو اور لبرل ڈیم یہ دونوں ایک ہی کیا کہتے ہیں حکومت میں رہنے کے لیے یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جی تھینک یو, ویری گڈ, بہت اچھا سوال ہے. اس سوال کا جواب لینے کے لیے میں آؤں گا کونسلر شفق محمد کی طرف کہ کیا کہتے ہیں اس پہ. شکریہ شاہ جی. دونوں سوالوں کا جواب دیجیے گا کیونکہ آپ نے سوال وہ یہ بھی ہے آپ کے اوپر کہ کٹ کیے گئے اور آپ نے تعلیمی نظام جو ہے نک لیگ نے, اور آپ ماشاءاللہ نک لیگ کے شہر سے ہی ہیں اور نک لیگ آپ کے شہر سے ہے اور دونوں مل کے کام کر رہے ہیں, یہ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی بچوں کے ساتھ؟ رائٹ, کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا انگریزی میں جواب بھی دوں گا انگریزی میں. ناصر صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو کٹس ہے, یہ فیس ہے, میں کیسے جاؤں گا یونیورسٹی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی دیر از نو فریز. سو یونیورسٹی جانے کے لیے آپ کچھ نہیں دیں گے, لیکن جب آپ 21,000 پاؤنڈز ارن کریں گے اس سے اوپر ہر پاؤنڈ جو ہوگا اس کا 9% آپ دیں گے. سو وہ جو سسٹم جو ہے, اگر آپ اس فیس کے سسٹم کے خلاف ہیں then میرا یہ آپ کا مشورہ ہے, you need to go closer to home. Your own local MP, David Blunkett, was the one from 97 onwards when the Labour Party pledged not to introduce fees. If David Blunkett introduced the fees, he was the one that let the genie out of the bottle. And then actually in 2004 the Labour Party then increased the fees to £3,000. Clearly pledges were made and Nick Clegg apologised. I think it takes some courage to apologise. I only wish that your former leaders
apologise for the wars and other mistakes they made. But in terms of students, I don't think people should be put off. Yes, it's not a policy I particularly like, but you're going to accept when the party wins 8% of the vote that you can't have everything their way. And yes, in hindsight, I think all parties from the future will never be able to make any pledges similar to what was made before the election. Now, going back to the other issue आपने जो रेस किया था कार्टून के हवाले से जो फिल्म बनी थी, यहाँ हमारे शहर में जो मस्जिद की फेडरेशन है उन्होंने ये फैसला किया था कि वो पिटिशन करेंगे और वो खुद लॉबी करेंगे काउंसिल को और एमपीज़ को. सो हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है इट्स नॉट इन द ह्यूज नंबर्स एंड जो भी होगा वो काम मुश्किल होगा, लेकिन हम हमारी जो फेडरेशन है उसके सपोर्ट करेंगे. मैं यहाँ पर एक और सवाल लेने के लिए जाऊँगा ऑडियंस की तरफ. वो दोबारा नासिर साहब. It's just a comment really. It's not David Blunkett or it's not the Labour government. However these fees were there. I'm talking about the problem now, the problem we're going to have in the future. The cuts are so heavy and so big that we, as few people moving forward who are going into employment, we're going to be paying so much in tax, so much in benefits, and keeping other people on benefits. You don't understand that when we're going to have this, by the time I send my daughter, who's 3 now, by the time I send her to university, God knows what the fees will be like in this country. What we want is, if we want a better society and we want our people in this country getting jobs, you've got to understand you've got to have a low fee as possible to make sure that we can afford to send our children to university. And so far as is concerned, is having the integrity and the respect in the first place not to make promises which you cannot keep. When you don't know the books for an account for a business, you don't go around promising that you can afford these loans or these funds institution fee. However, I am going to still be paying at the end of the year, I'm still going to be paying the £9,000 a year fee, whether I pay 9% or 10%. It does not make a difference. It makes a difference when I get my paycheck back at the end of every month, that what I would have paid. जी, बिल्कुल इसका जवाब जो है. Shadi, you've got to understand though, under the old system, you would have been paying at £15,000 and you'd be paying higher fees. Quite happy to, after this event to sit down with you maybe another day and show you the different figures, what comparisons have been made. Actually, those who earn less money will pay less under this new system than they would have done under the older system. Yes, if you earn £100,000, you probably end up paying more. I don't see a problem with that, ideally, because if you get a university education, you earn £100,000 a year, i.e. £2,000 a week, then why shouldn't you not pay? But what I say to you is, there's no upfront fees. Yes, some people are against taking on debt, but you don't pay a penny until you start earning. And yes, the economic situation is dire, and yes, I don't think it's fair that future generations should pay off the debts that we've accrued here. And similarly, I've got young children. I'm not totally comfortable by not making those difficult decisions. And let's be honest, if you're going to talk about budgets, you only have to look at Alistair Darling's last budget when he said the cuts are going to be more savage than they were under Margaret Thatcher. So let's not kid ourselves that the rivers of Sheffield would run with honey and milk if there was a different government in coalition. There isn't that much difference between them. Yes, we can argue over where the cuts may have fallen within particular budgets, but in the round of things, at this stage, the coalition's cut about 82 billion, and the Labour plans would have cut 81 billion. So we're arguing over some very small numbers. मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा काउंसलर मारूफ साहब से कि साथ ही बैठे हैं. ये स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है कि वहाँ तालीम थोड़ी सी मुफ्त है और यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं? कोई इसके ऊपर कोई नहीं बात होती? स्कॉटलैंड तो पैसे इंग्लैंड से लेती है. Let's be clear. नहीं, लेकिन वो उनको तालीम फ्री दे रही है, तो आप लोग इस पे क्यों नहीं बात करते कि यहाँ पर तालीम पर पैसा इतना वसूल किया जा रहा है कि ख़ुसूसन नाजरीन के लिए ये एक बड़ी अजीब खबर होगी कि बरतानिया दुनिया का उन ममालिक में से है कि जो हर एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाता है. इस दौर की सबसे ज़्यादा अच्छी जो चीज़ ने मुतारफ़ करवाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो तालीमी इदारे हैं, और वो ख्वा इंग्लिश मीडियम स्कूल हों या यूनिवर्सिटीज़ हों. इस वक्त बरतानिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली जो है चीज़ समझी जाती है वो तालीम को जाना जा रहा है. स्कॉटलैंड में तालीम आप फ्री देते हैं, पैसा यहाँ से भेजते हैं और यहाँ के बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं, ये क्यों? स्कॉटलैंड में तालीम फ्री है, वेल्स में प्रिस्क्रिप्शन भी फ्री है. Do you know this? In Wales, the prescription charge, there's no prescription charges. In England, £7.50, £7.50, £8 you pay per prescription. This is a decision for the devolved parliament. देखिए, Scottish devolved parliament, और अभी डेविड कैमरन फैसला भी कर लिया कि स्कॉटिश का रेफरेंडम भी होएगा within 2 years. There will be a referendum in 2 years. So Scotland will actually potentially has the option of becoming independent. It was the Labour Party that devolved power to Scotland and devolved power to Wales. So some
issues تو of یہ legislation. لیبر پارٹی کا انصاف ہے. دیکھو the power was given to local people. What more do you want in democracy? Labour Party promised. کیا اس بات پہ یہاں پر ریفرنڈم کروایا گیا ہے کہ یہاں کے بچوں کو تعلیم فری دی جائے یا نہ دی جائے؟ شاہ جی پہلے ذرا میں آپ کو ایکسپلین کریے. Labour Party manifesto said clearly they would devolve power to Scotland and they devolve power to Wales, and Labour Party delivered on a manifesto pledge for Scotland and for Wales. Now what Scotland does with that money, Nasser Saab made a valid point around education. What Scotland's parliament does with Scotland's money is up to Scotland. We gave them the money, but we don't give them conditions. They have, whether there is tax raising powers, whether it's education, whether it's health, whether it's the legal system. In Scotland's situation is completely, please understand, the Scottish system is completely different to the British system. England and Wales almost operate to a similar system. But when it comes to Nick Clegg and the £9,000, Nick Clegg apologized in a song for actually making the policy, not breaking the policy. Right? This is a big difference there. He was quite happy to break the pledge, but not actually the fact that he made the pledge in the first place. Now, we understand education costs money. Education is not free. I got a free education when I was at university. MashaAllah, I was lucky. I got a full grant. I went through the university. Like, my children won't be going free through university. And for being ladled with £9,000 worth of debt in a poor community is a terrible potential hazard that's coming. It's like a mortgage. Mortgage is a Latin French word, means death grip. It gets you in a death grip for 25 years. Who wants to do a job when they're going to be stuck in a mortgage? So when you come to buy a house, you're going to buy a house for £157,000 average house price. So you're going to think, do I buy a £157,000 house? I've got this debt of £40,000, £50,000. Add that on, I've got a debt of £200,000. Okay, the Labour Party introduced fees. We accept Shavak. We can't hide from the fact. Just because we Labour doesn't mean we are brilliant in everything that we've done. And let me just say, Ed Miliband said the Iraq war was wrong. So if you want an apology, Ed Miliband gave you that. He said the Iraq war was wrong. When I stood for Parliament in Sheffield Hallam against Nick Clegg, I stood up in Nether Edge down there in the actually Notre Dame school and said that I did not support the war in Iraq. So we can stand up. So the decisions each politician makes is sometimes dependent on the time the country is in. Now, Labour Party would have to cut the deficit. But the Labour Party, Shaji said they would cut it over 2 parliaments, not in 1 parliament, which is the Lib Dems have subscribed to. But the biggest worry, Shaji, please note that welfare reform will have a bigger impact on the Asian Muslim community in this country than any other policy potentially that's knocking out there, because it's going to remove people from the most vulnerable people who need that help from the benefit system. I am going to tribunal court in November to help my constituent to fight against this government's decision to take benefit of him because he can stand up and work for it. This is unacceptable. Thank so you. It's not just the Lib Dems, it's the Conservatives as well. Thank you, Maruf Saab. یہ جمہوری اداروں کا یا جمہوری ملک کی سب سے بڑی اور خوبصورتی یہ ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر 2 3 نظام پائے جاتے ہیں. برطانیہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسکاٹ لینڈ کی کرنسی بھی الگ ہے, لیکن برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک میں ہر چیز ایک ہونی چاہیے, قانون ایک ہونا چاہیے, طریقہ ایک ہونا چاہیے, تعلیم ایک ہونی چاہیے, زبان ایک ہونی چاہیے. ایک سوال کی طرف جاتے ہیں. شاہ صاحب, من جملہ کونسلران, حاضرین و سامعین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے سوالات تو بہت سارے ہیں, لیکن کچھ سوالات میرے دوستوں نے حل کر دی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ شیفیلڈ کے پرائمری اسکولوں میں آپ چاروں میں سے, کونسلر میں سے کوئی بھی وہاں جا کر کسی بھی موقع پر وہاں کا تعلیم کا جو سلیبس ہے چیک کیا ہے, گوشت کے بارے میں اور بچیوں کے نہانے کے بارے میں, کہ بچیوں کا ایج کتنا ہونا چاہیے, اور جو گوشت سپلائی ہوتا ہے اسکولوں کے اندر کیا وہ سٹن گوشت ہے یا صحیح حلال ہے. یہ آپ سب پر میں یہ سوال کرتا ہوں, اور تھینک یو. میں آپ کا مشکور ہوں گا کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں. جی, بہت اچھا سوال ہے. ناظرین,
ये सवाल एक ऐसा है कि बच्चे जो यहाँ पर स्कूलों में पढ़ते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बच्चे नहाने का तरीका, तैरने का तरीका उनको आना चाहिए कि क्योंकि चारों तरफ समंदर है कि कभी भी उसके अंदर पानी आ सकता है, बच्चों को कम से कम तैरना आना चाहिए। और अगर बच्चे तैर रहे होंगे तो बच जाएंगे, एक नज़रिया ये है। दूसरा, बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल के अंदर, जब रिसेस होती है या तफरी होती है तो वो खाना तकसीम किया जाता है। बच्चे जो जिनके पेरेंट्स काम करते हैं वो उसको पे करते हैं, और उसके अंदर जो गोश्त यूज़ होता है उसके ऊपर ये सवाल था कि हलाल होता है या हराम है। मैं कौंसलर इब्रार साहब की तरफ जाऊंगा कि कौंसलर साहब